سب سے پہلے آپ کو خبر دیں، لاہور کاہنہ میں ٹیوشن سینٹر کی چھت گرنے کے واقعے کا مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ ایف آئی آر کے مطابق ٹیوشن سینٹر ریحان، فیضان اور عثمان کے رہائشی مکان میں قائم کیا گیا تھا۔ ریحان کی اہلیہ کمرے میں بچوں کو پڑھا رہی تھیں۔ ریحان عثمان کمرے کی چھت پر مستری عمیر کے ساتھ مٹی ڈال رہے تھے۔ اس حوالے کی مزید ڈیٹیل دیں گے جیو نیوز کے نمائندے احمد فراز سے۔ احمد فراز بتائے گا مزید کیا تفصیلات سامنے آئی ہیں؟ لیکن یہ بڑا ہی افسوسناک واقعہ پیش آیا تھا گزشتہ روز، اور اس واقعے کا مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ کانا میں یہ 14 بچے ہلاک ہوئے تھے چھت گرنے سے، اور یہ جو مقدمہ درج کیا گیا ہے یہ انفورسمنٹ انسپیکٹر ہے کاشف، ان کی مدیر میں درج کیا گیا ہے، زیر دفعہ 322 اور دیگر دفعہ کے تحت یہ درج کیا گیا ہے، اور جس کے مطابق شام 5:15 بجے محلہ عیدگاہ پہنچا، اور جہاں پرائیویٹ ٹیوشن سینٹر کے ساتھ گرنے سے کم سے کم بچے ملبے تلے دب گئے تھے۔ ایف آئی آر میں یہ لکھا ہے کہ ریسکیو ٹیموں کو طلب کر کے بچوں کو ریسکیو کیا گیا، اور 14 کم سے کم بچے جن میں 10 سالہ مانور، 6 سال علی، 6 سالہ دعا، 9 سالہ فواد، 9 سالہ سلمان، 8 سالہ خدیجہ، 7 سالہ عبداللہ، 11 سالہ ایمان فاطمہ، 8 سالہ عروج، 7 سالہ تشبیہہ، 9 سالہ عبداللہ، 6 سالہ ارحم، 4 سالہ ابتدا اور 6 سالہ رمشہ جمع ہو گئے۔ اور مطلب میں یہ بھی لکھا ہے فیاض میں کہ ٹیوشن سینٹر ریحان، فیضان اور عثمان کے رہائشی مکان میں قائم کیا گیا، اور ریحان کی بیوی امیلا کمرے میں بچوں کو پڑھا رہی تھی، اور ریحان عثمان کمرے کی چھت پر مستری عمیر کے ساتھ مٹی ڈال رہے تھے، اور جس کے باعث غفلت اور لاپرواہی سے خستہ حال کمرے کی چھت اضافی بول کی وجہ سے گر گئی۔ ملزمان نے غفلت سے خستہ حال بلڈنگ میں ٹیوشن سینٹر قائم کر کے اور چھت پر مٹی کا اضافی بوجھ ڈال کر بچوں کی ہلاکت اور زخمی ہونے کا سبب بن کر ارتکاب جرم کیا ہے۔ یہ مقدمہ درج کر لیا گیا، اور پولیس کے مطابق 3 افراد جو تھے، ایک مستری ہے اور گھر کے 2 مالکان، ان کو گرفتار کر لیا۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ احمد فراز تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے۔ لاہور کے علاقے کاہنہ میں ٹیوشن سینٹر کی چھت گرنے سے 14 بچے جاں بحق اور 5 بچے زخمی ہو گئے ہیں۔ ٹیوشن سینٹر کے مالک، بھائی اور مستری گرفتار ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے ثانیہ کی رپورٹ طلب کر لی ہے۔ جاں بحق 7 بچوں کی نماز جنازہ ادا کر کے تدفین کر دی گئی ہے۔ علاقے کی فضا سوگوار ہے۔ کاہنہ کی بستی عیدگاہ کے ایک گھر میں بنائے گئے ٹیوشن سینٹر کا وہ منظر کسی قیامت سے کم نہ تھا، جہاں گارڈر اور ٹی آئرن سے بنی چھت اچانک سینٹر میں ٹیوشن کے لیے آنے والے بچوں پر آ گری۔ 20 بچے اور ایک خاتون ٹیچر ملبے تلے دب گئے۔ پولیس کے مطابق سینٹر کی بالائی منزل پر تعمیراتی کام جاری تھا۔ حادثہ کی اطلاع ملتے ہی امدادی ٹیمیں موقع پر پہنچ گئیں۔ ریسکیو ٹیموں نے ملبے تلے دبے 20 بچوں اور خاتون ٹیچر کو ہسپتال منتقل کیا۔ ڈی آئی جی آپریشن فیصل کامران کا کہنا تھا واقعے کی شفاف تحقیقات کے بعد ذمہ داروں کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ کاہنہ اسپتال میں لائے گئے 20 میں سے 14 بچے دم توڑ چکے تھے۔ 5 زخمی بچوں کو علاج معالجے کے بعد ڈسچارج، جبکہ ایک بچے مرتضیٰ کو چلڈرن ہسپتال شفٹ کر دیا گیا۔ زخمی خاتون ٹیچر انیلا بھی جنرل ہسپتال میں زیر علاج ہے۔ ان بچوں کا کہنا تھا کہ چھت اچانک گری، انہیں کچھ سمجھ نہیں آیا۔ ہم اکیڈمی پڑھ رہے تھے تو لینٹر گر گیا، پتہ ہی نہیں چلا۔ لینٹر ابھی کچا تھا، وہ بننا تھا صحیح طرح پورا، تو کچا تھا، انہوں نے مٹی ڈالی، سارا ہمارے پہ گر گیا۔ وزیر صحت خواجہ سلمان رفیق اور خواجہ عمران نذیر نے کاہنہ اسپتال میں زخمی بچوں کی عیادت کی۔ خواجہ عمران نذیر کا کہنا تھا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب نے واقعے کی تحقیقات کے لیے کمیٹی تشکیل دے دی ہے۔ مریم نواز شریف صاحبہ نے سیریس نوٹس لیا، انہوں نے ایک ہائی لیول انکوائری کمیٹی قائم کرنے کی اسی وقت ہدایت جاری کر دی، جو اس کے تمام محرکات کا جائزہ لے گی اور اس کے ذمہ داران کو کیفرے کردار تک پہنچائے گی۔ حادثے میں جاں بحق بچوں کی میتیں ان کے گھروں میں پہنچی تو کوہرام مچ گیا۔ کیمرامین سفیر احمد، خواجہ عامر اور رپورٹر ام فروہ کے ساتھ میاں عابد، جیو نیوز، لاہور۔ سیکیورٹی فورسز نے افغانستان سے آنے والے 4 ڈرونز کو کامیابی سے مار گرایا ہے۔ آئی ایس پی آر کے مطابق افغان طالبان رجیم نے 30 جون کو بلوچستان کی سرحد پر 4 ڈرونز بھیجے۔ پاکستان کے مضبوط فضائی دفاعی نظام نے تمام ڈرونز کی فوری نشاندہی کی اور انہیں مار گرایا۔ سیکیورٹی فورسز نے اعلیٰ پیشہ ورانہ تیاری کا مظاہرہ کیا، دشمن کے تمام مذموم عزائم ناکام بنا دیے۔ پاکستان کی مسلح افواج ہر وقت مکمل طور پر چوکس ہیں۔ افغان طالبان کا غیر ذمہ دارانہ طرز عمل افغان عوام کی مشکلات میں مزید اضافہ کر رہا ہے۔ افغان طالبان نے پاکستان کے خلاف اشتعال انگیزی کا سلسلہ جاری رکھا تو انہیں مؤثر جواب دیا جائے گا۔ ایسا جواب دیا جائے گا جس کی بھاری قیمت چکانا پڑے گی۔ افغان طالبان کو پرامن بقائے باہمی کے اصولوں پر عمل کرنا چاہیے۔ سرحد پار کسی بھی جارحیت کا آپریشن غضب للحق کے تحت فوری، فیصلہ کن اور بھرپور جواب دیا جاتا رہے گا۔ مسلح افواج وطن عزیز کے ایک ایک انچ کے دفاع کی بھرپور صلاحیت رکھتی ہیں۔
ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر محمد باقر غالباف نے کہا ہے کہ مفاہمتی یادداشت میں طے شدہ شرائط پورے ہونے تک ایران مزید مذاکرات میں شامل نہیں ہوگا۔ ایران کی جانب سے جاری موجودہ ملاقاتوں کا مقصد MOU کے تحت کیے گئے وعدوں پر عمل درآمد کو یقینی بنانا ہے۔ یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ لبنان، ایران، امریکہ لبنان میں جنگ کے خاتمے کی نگرانی کے لیے ایک مشترکہ کمیٹی قائم کریں گے۔ مفاہمتی یادداشت کے مطابق آبنائے ہرمز سے بغیر کسی لاگت کے گزرنے کی اجازت صرف 60 دن کے لیے ہوگی۔ ایران آبنائے ہرمز میں اپنے حقوق پر کبھی سمجھوتا نہیں کرے گا۔ آبنائے ہرمز پر خود مختاری ایران اور عمان کی ہے۔ آبی گزرگاہ میں بحری آمد و رفت انہی انتظامات کے مطابق ہوگی جو ایران مقرر کرے گا۔ بحری ناکہ بندی کے خاتمے کے بعد سے ایران 40 ملین سے زائد بیرل تیل برآمد کر چکا ہے۔ اگر امریکہ ایران کو تیل فروخت کرنے سے روکنے کا ارادہ رکھتا ہے تو پھر کوئی بھی تیل سے فائدہ نہیں اٹھا سکے گا۔ ہم اب اپنا تیل پہلے کے مقابلے میں 20% زیادہ قیمت پر فروخت کر رہے ہیں۔ امریکی نائب صدر JD وینس نے دعویٰ کیا ہے کہ دوحہ میں امن مذاکرات سے متعلق امریکی اور ایرانی وفد کے درمیان آج بات چیت ہوگی۔ ایک ٹی وی انٹرویو میں JD وینس نے کہا ہے کہ پہلے سے طے شدہ تکنیکی مذاکرات ہونے تھے جو اس سے قبل ہونے والی بات چیت کی بنیاد پر آگے بڑھ رہے ہیں اور یہ مذاکرات آج یقینی طور پر ہوں گے۔ ایران کی جانب سے دوحہ میں امریکہ کے ساتھ مذاکرات کی تردید دراصل ایران کی جانب سے مذاکراتی حکمت عملی ہے، جبکہ دونوں ممالک کے درمیان تکنیکی سطح پر بات چیت جاری۔ JD وینس نے کہا کہ ایران کے بیانات دلچسپ مگر مایوس کن ہیں۔ ایرانی حکام امن مذاکرات سے انکار کرتے ہیں لیکن تکنیکی مذاکرات کو تسلیم بھی کرتے ہیں۔ امریکہ مذاکرات کی کامیابی کا خواہاں ہے لیکن اگر بات چیت ناکام بھی ہو جائے تو امریکہ مضبوط پوزیشن میں رہے گا۔ امریکی صدر ٹرمپ کے اس دعوے کے بعد کہ ایران نے دوحہ میں ملاقات کی درخواست کی ہے، وائٹ ہاؤس کے خصوصی ایلچی اسٹیو وٹکوف اور جیریڈ کشنر قطر کے دارالحکومت دوحہ پہنچے تھے۔ تاہم ایران نے امریکہ کے ساتھ کسی بھی براہ راست مذاکرات کی تردید کرتے ہوئے کہا کہ صرف ثالثوں کے ذریعے مشاورت جاری ہے۔ صدر ٹرمپ نے اپنے ذاتی مالیاتی اثاثوں کی تفصیلات جاری کر دی ہیں۔ امریکی ٹی وی کے مطابق صدر ٹرمپ نے کرپٹو کرنسی کاروبار سے $1 ارب سے زیادہ کمائے۔ CIC ڈیجیٹل سے بھی $636 ملین کمائے۔ رپورٹ کے مطابق صدر ٹرمپ کے ذاتی اثاثوں کی تفصیلات 900 سے زائد صفحات پر مشتمل دستاویز میں جاری کی گئی ہیں۔ آج سے 1 کلو LPG کی قیمت میں 67 روپے 33 پیسے کی کمی کر دی گئی ہے، جس کے بعد 1 کلو LPG کی نئی قیمت اب 241 روپے 43 پیسے ہو گئی ہے۔ 11.8 کلو کے گھریلو سلنڈر کی قیمت 794 روپے 5 پیسے کمی کے بعد 2848 روپے 91 پیسے ہو گئی ہے۔ حکومت کی جانب سے LPG کی قیمتوں میں کمی کے باوجود ضلع ہنگو میں گیس اب بھی 430 روپے فی کلو فروخت ہو رہی ہے۔ شہریوں نے سرکاری نرخوں پر عمل درآمد اور گراں فروشی کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کیا ہے۔ تفصیلات بتائیں گے اسار الحق قاضمی۔ جی بالکل، ضلع ہنگو میں LPG کی قیمتوں میں ایک مرتبہ پھر بے تحاشا اضافہ ہو گیا ہے۔ گورنمنٹ کی طرف سے LPG فی کلو قیمت 308 یا 310 روپے مقرر کی گئی ہے، لیکن ضلع ہنگو میں فی کلو 440 سے لے کر 450 روپے تک فی کلو فروخت ہو رہی ہے۔ ہمارے ساتھ شہری موجود ہے اور دکاندار موجود ہے، ان سے بات کرتے ہیں۔ 430 روپے کلو ہے ابھی، لیکن پتہ نہیں کیا کرو یار، مجبوری لوگ ہوں۔ ہمیں پلانٹ سے مہنگا آتے ہیں نا، اس لیے ہم کمپنی کے ریٹ سے اور 10 روپے مہنگا فروخت کریں۔ ضلع انتظامیہ سے یہ درخواست ہے کہ وہ جو گیس ہے وہ سرکاری ریٹ مقرر کرے، انشاءاللہ ہم بھی سرکاری ریٹ پہ فروخت کریں گے۔ بالکل، عوام کا اور دکانداروں کا یہی مطالبہ ہے کہ جو سرکاری ریٹ مقرر کیا گیا ہے ضلع انتظامیہ اس پر ایکشن لے اور جو کمپنیاں ہیں جو مہنگے LPG گیس فروخت کرے اس کے خلاف کارروائی کرے اور عوام کو زیادہ سے زیادہ ریلیف دے دے۔ جی نواب شاہ میں نہری پانی کی قلت کے باعث کاشتکار پریشان ہیں۔ مزید جانیں گے جیو نیوز کے نمائندے محمد انور شیخ سے۔ جی نواب شاہ میں آبادگار سراپا احتجاج ہے۔ میں اس وقت موجود ہوں پریس کلب کے سامنے، جہاں میرے پیچھے دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر جو آبادگار ہیں جن میں مناڑو شاخ ہے، اس کے علاوہ رین شاخ ہے اور دیگر جو نہریں، وہاں پر پانی کی شدید قلت کی وجہ سے ان کا یہ کہنا ہے کہ ان کی فصلیں سوکھ رہی ہیں اور ان کا پورا سرمایہ ڈوب رہا ہے اور ان کے کھیتوں میں ریت اڑ رہی ہے۔ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہاں پر جو ہے وہ بار بار انہوں نے احتجاج کیا، لیکن اس کے باوجود جو ہے کوئی یہاں پر کوئی داد رسی نہیں کی جا رہی۔ ان کا مطالبہ ہے کہ فوری طور پر
नहरी पानी इन्हें दिया जाए ताकि इनकी फसलें बच सकें और ये रोटी रोजी का इंतज़ाम कर सकें। जी। बहावलनगर चिश्तिया में कुएं में उतरने के बाद दम घुटने से 3 नौजवान जाँ बहक हो गए। मरने वालों में 2 भाई भी शामिल हैं। पुलिस के मुताबिक 3 अफराद कुएं में गिरी बकरी को बचाने के लिए एक एक करके उतरे थे। जाँ बहक अफराद की उम्र 19 से 24 साल के दरमियान है। रेस्क्यू टीमों ने तीनों नौजवानों की लाशों को निकाल लिया है। लाहौर में सुत्सा पंजाब अथॉरिटी के मुलाजमीन का तनख्वाहों में कटौती और ईद बोनस न मिलने पर मुख्तलिफ मकामात पर एहतजाज जारी है। इसी पर बात करेंगे जियो न्यूज़ की नुमाइंदा उम्मे फरवा से। उम्मे फरवा, क्या तफसील है? जी, सुथरा पंजाब अथॉरिटी के जो मुलाजमीन हैं वो लाहौर के मुख्तलिफ मकामात पर एहतजाज कर रहे हैं और ये मकामात में कलमा चौक, डेरा गुशरा, गजुमता है, जहाँ पर मुलाजमीन की बड़ी तादाद काम छोड़कर एहतजाज करी है और बास ने तो कुछ जगह के ऊपर धरना भी दे रखा है। और ये वो मुलाजमीन जिन्होंने घर घर जाके कचरा भी उठाना होता है रिक्शे के ऊपर, उन्होंने अपने रिक्शे जो है वो भी बंद कर दिए हैं और काम भी अपना छोड़ दिया है। वागा के इलाके में भी मुलाजमीनों ने सड़कों पे निकलकर एहतजाज शुरू कर दिया। इन सबका जो एहतजाज है उसका मकसद ये है कि ईद बोनस इन्हें मिलना था जुलाई की तनख्वाह के साथ, यानी आज यकम है और आज इन्हें तनख्वाह मिली है वो भी कटौती के साथ और बोनस मिलना था वो भी नहीं मिला। और मुलाजमीन का ये कहना है, उन्होंने ये दावा किया है कि उन्हें कहा गया था कि ईद बोनस भी उन्हें तनख्वाह के साथ मिलेगा, लेकिन वो नहीं दिया गया, जिस पर ये एहतजाज कर रहे हैं। और इन्होंने ये भी कहा है कि ईद पर 24-24 घंटे शदीद गर्मी में शहर की सफाई के लिए उन्होंने काम दिन रात किया है और ईद बोनस जो है उन्हें नहीं दिया गया, उनके साथ जुल्म हुआ है, ज्यादती हुई है, जिस पर उन्होंने काम छोड़ दिया है, शहर के अंदर सफाई का काम भी छोड़ दिया और वो सड़कों पर निकल आए हैं। और उनका यही कहना है कि आप इस हवाले से आगाह कर रही थी। फैसलाबाद में पुलिस ने मदरसे के एक 14 साल तालिब इल्म के कत्ल के इल्ज़ाम में उसके 2 साथियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक मुलज़मान ने तालिब इल्म को कत्ल करने के बाद उसकी लाश बोरी में बंद करके गंदे नाले में फेंक दी थी। पुलिस के मुताबिक वाक़या डी टैप कॉलोनी के एक मदरसे में पेश आया, जहां से तालिब इल्म 28 जून को लापता हुआ था। वाक़े के बाद थाना बटाला कॉलोनी में नामालूम अफराद के खिलाफ अगवा का मुकदमा दर्ज किया गया था। पुलिस तफ्तीश के मुताबिक मदरसे के ही 2 तालिब इल्मों इरफान और रेहान ने कमरे के अंदर गला दबाकर उसे कत्ल किया। कत्ल के बाद मुलज़मान लाश को बोरी में डालकर साइकिल पर रखकर गंदे नाले में फेंका है, जिसकी CCTV भी सामने आ गई है। पुलिस का कहना है कि गिरफ्तार मुलज़मान से मज़ीद तफ्तीश जारी है। जियो न्यूज़ ने पेमरा की काउंसिल ऑफ कंप्लेंट्स को आगाह किया है कि हसास डॉक्यूमेंट्री बनाने और उसको मंजूर करने वाले अफराद को नौकरी से बरतरफ कर दिया गया है। पेमरा की जानिब से जियो न्यूज़ की मुअत्तली के सिलसिले में काउंसिल ऑफ कंप्लेंट्स के सामने समाअत के दौरान जियो न्यूज़ की लाइसेंस होल्डर कंपनी की तरफ से सुप्रीम कोर्ट के वकील साइम हाशमी इंतजामिया की जानिब से गलती का एतराफ़ रिकॉर्ड पर लाए और गैर मशरूत माजरत भी की। जियो न्यूज़ की नुमाइंदगी करते हुए साइम हाशमी एडवोकेट और हाई कोर्ट के वकील अरबाज खान ने कौंसिल के साथ तमाम मुताल्लिका दस्तावेज़ात भी शेयर की कि जियो न्यूज़ की इंतज़ामिया ने एक फौरी इंक्वायरी के बाद डॉक्यूमेंट्री बनाने के ज़िम्मेदार शख्स और डॉक्यूमेंट्री मंजूर करने वाली इदारती कमेटी के रुकन को मुलाजमत से फारिग कर दिया है। साइम हाशमी एडवोकेट ने कौंसिल को बताया कि मुस्तकबिल में इस किस्म की किसी भी गलती के खदशे को कम से कम करने के लिए जियो न्यूज़ की इंतज़ामिया ने एक आलिम दीन को अपनी इदारती कमेटी का हिस्सा बनाने का फ़ैसला किया है, जो नशर किए जाने वाले हसास मजहबी मवाद पर नज़र रख सकेंगे और मुस्तकबिल में किसी भी गलती को रोक सकेंगे। ये मामला 10 मुहर्रम उल हराम को नशर होने वाली 1 घंटे तवील मजहबी सफरी दस्तावेजी फ़िल्म से मुताल्लिक़ है। इस डॉक्यूमेंट्री में अफसोसनाक तौर पर 13 सेकंड के हसास मनाजिर शामिल थे, जिसकी वजह से जियो ने पेमरा के नोटिफिकेशन से पहले ही इस डॉक्यूमेंट्री को दोबारा नशर होने से फौरी रोक दिया था और इस मवाद को डिजिटल मीडिया से भी हटा दिया गया था। अल्लामा डॉक्टर राग़िब हुसैन नईमी की ज़ेर सदारत इस्लामी नज़रियाती काउंसिल का इजलास हुआ। इजलास में मुल्की सूरत हाल, कानूनी उमूर और अवामी मफाद के मुताबिक फ़ैसले की मंजूरी दी गई। इस्लामी नज़रियाती काउंसिल के इजलास में करारदाद मंजूर की गई, जिसमें कहा गया है कि अंबिया कराम और मुक़द्दस शख्सियात की शबी बसरी तमसील या इन मुक़द्दस शख्सियात की नुमाइंदगी करने वाले किसी भी बसरी मवाद की अशात शरअन नाजायज़ है। इस अमल से मुकम्मल इज्तनाब किया जाए ताकि इन पाक हस्तियों के मकाम और मर्तबे का तक़द्दुस बरकरार रहा है।
قرارداد میں مزید کہا گیا ہے کہ پیمرا کا نوٹس خوش آئند عمل ہے، ذمہ داران کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے، آزادی اظہار اور مذہبی حساسیت کے درمیان ذمہ دارانہ توازن ضروری ہے، میڈیا ہاؤسز میں پیشگی جانچ پڑتال اور مؤثر ایڈیٹوریل نگرانی کا نظام بنایا جائے تاکہ ایسے واقعات کا مستقل سد باب کیا جا سکے۔ اسلامی نظریاتی کونسل نے امریکہ ایران جنگ بندی کے لیے پاکستان کی ثالثی کاوشوں کو سراہا اور عالمی معیشت اور تجارتی روانی کے لیے آبنائے ہورمز کی بندش کے فوری خاتمے کا مطالبہ کیا۔ کونسل نے اقدام خودکشی کی سزا کی بحالی سے متعلق وفاقی شرعی عدالت کے فیصلے کی تائید کی۔ کونسل نے مخصوص شرائط کے ساتھ آنکھ کا قرنیہ عطیہ اور پیوندکاری شرن جائز قرار دے دی۔ ضلع کرک میں شدید گرمی اور بجلی کی لوڈ شیڈنگ نے شہریوں کی مشکلات بڑھا دی ہیں، ایسے میں شہری سوئمنگ پولز کا رخ کر رہے ہیں۔ تفصیل بتائیں گے ابرار خٹک۔ جی بالکل، ضلع کرک میں گرمی کی شدت برقرار ہے۔ گرمی کی شدت کو کم کرنے کے لیے ضلع کرک میں شہریوں نے سوئمنگ پول کا رخ کر لیا ہے۔ اس وقت میں کرک ایک سوئمنگ پول پر موجود ہوں جہاں پر بڑی تعداد میں شہری آئے ہیں اور یہاں پر سوئمنگ پول میں نہا رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ کچھ شہری موجود ہیں۔ دوستوں کے ساتھ یہاں سوئمنگ پول آئے کیونکہ یہاں پہ پانی بہت زیادہ ٹھنڈا ہے، تو ہم اس لیے لطف اندوز ہو کر یہاں نہانے آئے ہیں۔ کرک میں گرمی بہت زیادہ ہے، ہم دوستوں کے ساتھ آئے سوئمنگ پول، بہت مزہ آ رہا ہے۔ گرمی بہت زیادہ ہے اور بجلی کی بھی لوڈ شیڈنگ ہے، تو اس لیے ہم یہاں پہ دوستوں کے ساتھ آئے، بہت مزہ ہے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ ضلع کرک میں ایک طرف گرمی ہے تو دوسری طرف بجلی لوڈ شیڈنگ نے سخت پریشان کیا ہوا ہے، اس لیے ہم یہاں پر سوئمنگ پول آئے ہیں اور یہاں پر ٹھنڈے پانی میں نہا رہے ہیں۔ ان کا مزید یہ بھی کہنا ہے کہ سوئمنگ پول میں نہانا گرمی کی شدت کو کم کرنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔